لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی، ایک سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے ان مرحومین کی روح کو ایصال فرمائے. مرحوم محمد ظفر ابن یاسین، خیر النساء بنت عبد الحسین واشنگ والا، صغرا بائی بنت عبد الحسین واشنگ والا، علی منا بھائی مرچنٹ، اس کے بعد لادک فیملی، مرچنٹ فیملی، منی فیملی، فرنیچر والا فیملی، ویرانی فیملی اور پنجوانی فیملی کے روح کے ساتھ. بسم اللہ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. تھوڑا یہ خالی رکھو، تھوڑا یہ خالی، ایک ہی بٹن خالی رکھو. میں نے آیت اب سنانا ہے آپ کو. کل میں نے جو آیت پڑھی تھی وہ سورہ اعراف کی تھی، جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم. اور پھر کہا تھا میں نے کہ آخری جملہ اس آیت کا یہ ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور میرے موضوع سے تعلق رکھنے والے اس آیت کا صرف 2 جملہ ہے. اللہ اپنے رسول کے بارے میں یہ کہتا ہے میرا رسول انسانوں کو آزاد کرانے آیا ہے، میرا رسول انسانوں کے وجود پر بوجھ کو ہٹانے آیا ہے، میرا رسول انسانوں کے پیروں میں بیڑیاں جو پڑی ہوئی ہیں
ان بیڑیوں کو کاٹنے آیا ہے۔ آج جو ہے ایک آیت اور پڑھنا چاہتا ہوں اور آنا چاہتا ہوں، اسی کے بعد ایک مقدمہ اور چند باتیں اسی سلسلے کی آگے بڑھیں گی۔ ایک ایسی آیت جو سب کے سب تقریباً ہم شیعہ اپنے بچوں کو سکھاتے بھی ہیں، یاد بھی کراتے ہیں، آیت الکرسی کی ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا۔ اسی کے برخلاف بھی ہے، یہ جو ہے اس آیہ کریمہ میں قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ، اللہ کہہ رہا ہے کہ گمراہی کو کیا کیا ہے ہم نے، واضح کر دیا ہے ہدایت سے۔ گمراہی الگ اور ہدایت الگ۔ اب جب اللہ نے کلیئر کر دیا ہو کہ گمراہی کیا ہے اور ہدایت کیا ہے، اس کے بعد یہ جملہ ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا انکار کرے۔ ٹھیک ہے، اب یہ طاغوت کیا ہے؟ دیکھیے طاغوت جو ہے ہر اس کو کہا جا سکتا ہے، ہر اس پرسنالٹی کو کہا جا سکتا ہے جو خدا سے الگ ہو، خدا بند عالم کی ذات سے، توحید خدا سے بالکل الگ ہو۔ اسی لیے کہا من یکفر، جو انکار کرے کس کا؟ غیر خدا کا انکار کرے، اور صرف خدا سے اپنے آپ کو جوڑے رکھے، اس نے اللہ کی مضبوط رسی کو پکڑا ہے۔ اور اگر یہ کام نہیں کیا وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اور پھر فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے اس مضبوط رسی کو تھام لیا ہے جس سے مضبوط کوئی رسی لَا انفصام لَهَا، یہ رسی کا بھی الگ۔ تو دنیا میں آزادی کا دو کنسپٹ ہے، اسی دونوں آیتوں میں واضح ہے۔ دو کنسپٹ پایا جاتا ہے۔ ایک کنسپٹ آزادی کا وہ ہے جو اللہ کے ماننے والے اپناتے ہیں، ایک آزادی کا کنسپٹ وہ ہے جو کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں لیکن ایمان ان کے پاس ہے نہیں۔ ٹھیک ہے، اسی لیے دنیا میں جتنی بھی آزادی کی بات ہوتی ہے وہ دو حصوں میں آپ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ ایک آزادی ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کا عقیدہ رکھتے ہیں اور توحید کے ماننے والے ہیں، قیامت کے ماننے والے، جس کی طرف امام نے کربلا میں اشارہ کیا۔ آپ کبھی اندازہ کیجئے کہ امام نے وہ بھی کب اشارہ کیا؟ بڑا عجب جملہ ہے امام کا کہ امام یک و تنہا کربلا میں کھڑے ہیں، اور اس کے باوجود، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یک و تنہا کھڑے نہیں تھے، ایک حملہ کر چکے تھے۔ امام آخری حملے کے لیے جب میدان کربلا میں ایک حملہ کیا اور لڑتے لڑتے فرات کے پاس پہنچ گئے تو جانتے ہیں دشمنوں نے ایک چال چلی۔ اس چال کے جواب میں امام نے فرمایا، وہ چال کیا تھی؟ وہ چال یہ تھی، حسین آپ دریا میں جا رہے ہیں، فرات کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم آپ کے خیموں کو آگ لگا رہے ہیں۔ یہ انہوں نے چال چلی تھی۔ خالی انہوں نے جیسے ہی امام نے یہ جملہ ان کی طرف سے سنا، ایک 3 سنٹنس کا ایک جملہ فرمایا۔ پہلا جملہ یہ تھا ان لم یکن لکم دین، اگر تم لوگ بے دین اور کمیونسٹ ہو۔ ایک یہ، پھر اس کے بعد دوسرا جملہ فرمایا وَلَمْ تُؤْمِنْ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں قیامت پر ایمان بھی نہیں ہے، یعنی مرنے کے بعد کچھ ہوگا اس کا بھی ایمان نہیں ہے۔ تو کم سے کم کیا بن جاؤ؟ اب اس کے بعد یہ جملہ فرمایا کونوا احرارا فی دنیاکم،
تو تم کم سے کم اپنی دنیا میں تو آزاد بن جاؤ. تو آپ دیکھیں انسانوں کو امام نے وہاں پر 3 حصوں میں بانٹ دیا. ایک وہ ہے جس کے پاس دین ہے، ایک وہ ہے جو مرنے کے بعد انسان کو فنش نہیں سمجھتا ہے، ختم نہیں سمجھتا ہے، اور تیسرا وہ جو انسان کیا ہے، ایمان نہیں رکھتا، نہ انسان کے 2 جنبے کو مانتا ہے، لیکن کیا ہے، دنیا میں آزاد. اب آپ دیکھیے یہی وجہ ہے کہ آپ اگر واقعی اس وقت جو ہے کل کی بات کی طرف نہ پلٹوں، میں خالی آگے بڑھنا چاہتا ہوں، تو کربلا میں امام نے جو فوج کی تھی اس میں آزادی کتنی تھی، اور دشمن جو فوج لے کر آیا تھا اس میں غلامی کتنی تھی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. اس لیے کہ جتنے 1000 لوگ آئے تھے نا، وہ سب کے سب ایک ایسی خرابی کی بنا پر آئے تھے. جانتے ہیں وہ کیا چیز تھی؟ لالچ. لالچ. آج میں تاریخ میں ایک ایک آدمی کا نام لیجئے آپ کمانڈروں کا، اور تاریخ سے اٹھا کر دیکھیے کہ انہیں کتنے بڑے انعام کی لالچ دی گئی. اس میں سے ایک سب سے بڑی مثال عمر سعد کی ہے. عمر سعد کی سب سے بڑی مثال ہے. عمر سعد تو اہل بیت کو پہچانتا تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اہل بیت کو پہچانتا تھا، لیکن ایک لالچ نے آزاد ہونے کے باوجود اسے غلام بنا دیا. اور اسی کے برخلاف ایک عثمانی تھا، لالچ سے پرے تھا، تو حسین نے غلامی کے باوجود آزادی عطا کر دی. یہ ہے کربلا. اسی لیے عزیزان گرامی یہ بات جانیے آپ کہ دنیا کی غلامی طرح طرح کی ہے، لیکن میں اس غلامی کا ذکر بعد میں کروں. پہلے آزادی کا. 4 طرح کی آزادی اسلام قائل ہے، نو ڈاؤٹ. دیکھیے یہ بات یاد رکھیے گا، یہ جو میرا موضوع ہے، ایک آزادی جو ویسٹرن دنیا کی ہے، اسی کے مقابل میں ایک اسلامی آزادی ہے. ٹھیک ہے، کسی حد تک ویسٹرن نے چوری بھی کیا ہے اسلامی آزادی سے کچھ چیزیں. جو آج حقوق بشر کی بات کرتے ہیں، ان کو کیا پتا حقوق بشر کیا تھا ہے؟ اگر مولا کا خطبہ نہ ہوتا تو انسانی حقوق بشر کی حدود معین نہیں کر سکتے تھے. یہ تو علی کا احسان ہے جنہوں نے ایک گورنر کو انسانوں کے حقوق بتائے جو آج UN کا چارٹرڈ بن گیا. اسی لیے ایک جملہ کہا جاتا ہے، اور یہ کہنا بالکل حق اور پابرجا ہے، کہ اگر اہل بیت نہ ہوتے تو انسانوں کو جینے کا سلیقہ ہی نہیں آتا تھا. یہ تو اہل بیت نے انسانوں کو جینے کا سلیقہ سکھایا کہ کہنے سے جیا جاتا ہے. تو یہ جو آزادی کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں، وہ ویسٹرن کی آزادی مقابل میں اسلامی آزادی. اب آپ ویسٹرن کی آزادی کے مقابلے میں جب اسلامی آزادی کی بات کرتے ہیں، تو پہلی چیز جو میں نے آج پڑھی، آپ اسی سورہ آیت کرسی میں یہ پڑھتے ہیں، عقیدے کی آزادی. اللہ قرآن میں بارہا کہتا ہے لا اکراہ فی الدین. یہ تو بارہا سنتے ہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں. لیکن اسی کے بعد کہتا ہے کہ اللہ جو ہے بہت ساری توحید پہ دلیل دینے کے بعد ایک سوال انسانوں سے کرتا ہے. آپ کے سامنے اور میرے سامنے بھی وہ سوال ہے. وہ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ بھئی دنیا کا سسٹم دیکھ کر تمہیں خدا کے وجود کا احساس نہیں ہوتا؟ دیکھیے یہ بہت جنون سوال ہے. یہ جو کائنات کا سسٹم ہے، ہم بمبئی میں رہتے ہیں، 14 جون آتی ہے، اس سے پہلے بارش کا انتظار کرنے لگتے ہیں. بھیا کون سی مشینری لگا کے گورنمنٹ رکھی ہے کہ وہ
پہلے سے کہتے ہیں 14 جون آنے والی ہے، بارش آئے گی. تو جن کو اتنا یقین ہو اس کو خدا کی توحید پہ شک کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن یہ سوال کرتا ہے، اے انسانوں بتاؤ یہ سسٹم جو ہم نے رکھا ہے، ہم نے آسمانوں سے بارش نازل کی یا تم نے نازل کی؟ آیا ہم نے اس دنیا کو جنت بنایا یا تم نے بنایا؟ اس کے بعد کہتا ہے افلا یعقلون، عقل ہے؟ عقل ہے یا نہیں ہے؟ افلا یتدبرون، کیا تم کبھی سوچتے نہیں ہو؟ افلا تتفکرون، کیا تم کبھی فکر نہیں کرتے ہو؟ تو دیکھیے سوال کر کے اللہ کہہ رہا ہے تمہاری آزادی کو چیلنج نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ سوال کر کے بتا رہا ہوں کہ تمہارے اندر غلامی کتنی ہے اور تم کتنا آزاد ہو. اگر آزاد بننا چاہتے ہو تو تمہیں اس سوال کا جواب ڈھونڈنا پڑے گا. اس سوال کا ڈھونڈ لو جواب، تم کیا مل جاؤ؟ آزاد ہو جاؤ. لیکن جب تک سوال کا جواب نہیں ڈھونڈتے رہے تمہیں آزادی دی گئی. آج آپ دیکھیے ہمارا شرعی نقطہ نظر یہ ہے، کوئی آدمی عقیدے کے مقابل میں عقیدہ جو ہے جب بنا رہا ہو اس کو تحقیق کرنے کا پورا پورا حق ہے. 1 سال لے لے، 2 سال لے لی، 4 سال لے لے، اس سے کوئی بحث ہے ہی نہیں. آپ لے لیجئے، اب قرآن پڑھ لیجئے، آپ جس پہ بھروسہ کرتے ہیں اس سے پوچھ لیجئے. اس سے کسی کو اسلام نے پابندی لگائی نہیں. آپ پوچھنا ہے پوچھیے، پڑھنا ہے پڑھیے، کتاب پڑھنا چاہے قرآن پڑھنا ہے، جو پڑھنا چاہے پڑھیے. آج اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ کہتے ہیں بھائی دیکھو شیعہ کتاب نہ پڑھنا، وہ تو آگے بڑھ جائیے، شیعہ علم بھی نہ دیکھنا. پوچھا یہ کیا ہو گیا بھائی، ہم علم دیکھ لیں گے کیا ہو؟ کہ یہ اگر علم دیکھ لیا تو تمہاری اماں کا نکاح ہی خراب ہو جائے گا. ہے آپ دیکھ لیجیے، آج یہ کہہ رہے ہیں اگر تعزیہ جا رہا ہے تعزیہ میں شریک نہ ہونا، تعزیہ میں شرکت ہو، تعزیہ دیکھنا بھی نہیں. جتنے لوگ دیکھو گے سب کی اماں کا نکاح ٹوٹ جائے گا. تو آپ دیکھیے غلامی کس حد تک ہے کہ جن کو آنکھوں کے دیکھنے پر پابندی ہو وہ آزاد کہلا کیسے سکتا ہے انسان؟ ہے نا، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں آزاد ہوں؟ جس کو سوچ پہ پابندی ہو وہ کیسے کہہ سکتا کہ میں آزاد ہوں؟ جس کو بات کرنے پہ پابندی ہو، میں نے ایک جملہ کہیں پڑھا تھا، آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. جیسے ہی ایک سوال کر لیجئے، ہمارے کسی ایک عالم نے کہا کہ جب وہاں گئے ہم مکے حج کرنے کے لیے تو کسی نے آ کے مجھ سے سوال کیا کہ بھائی تم ایسا کہ اس سے نماز پڑھ رہے ہو؟ کہا میں نے 2-3 سوال داغ دیا کہ میں حدیث پڑھی ہے تم نے یہ من مات ولم یعرف امام زمان ہی پڑھا ہے؟ کہاں پڑھا ہے؟ کہا اچھا حدیث ثقلین بھی پڑھا ہے؟ کہا ہاں. کہا وہ معنی نہیں سمجھا، تم بتا دو ذرا. تو اب معنی سمجھانے کے بجائے وہ کہہ رہے تم شیعہ ہو. یار میں معنی پوچھ رہا ہوں، تم کہہ رہے ہو شیعہ ہو. تم معنی بتانے سے غرض رکھو، میرے چہرے پہ تو نہیں لکھا ہوا. میں کوئی چیز سمجھنا چاہتا ہوں، مجھے سمجھنے کا حق نہیں ہے. تو غلامی تمہارے اندر اس حد تک بڑی ہے، ایک سوال کرتے ہیں تو تمہاری غلامی کا پتہ چلتا ہے. اور آج ہم کہتے ہیں کسی کو دنیا میں چیلنج کرتے، آؤ ہم سے پوچھو. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں جو منبر پہ آگے کہتا ہے سلونی قبل ان تفقدونی. یہ آزادی ہے. اور کس طرح کی آزادی تھی اماموں کے زمانے میں جانتے ہیں؟ کوئی آ کر ان کے خلاف بھی سوال کرتا تھا تو ناراض نہیں ہوتے. چلیے میں ایک روایت سناتا ہوں تاکہ آپ اس سے لطف اندوز ہو سکیں. جب مولا نے کہا نا کہ سلونی قبل ان تفقدونی تو بہت سارے لوگ سوال کرنے کے لیے، دیکھیے اس میں پلان اور بغیر پلان دونوں سوال تھے. ایک پلان والا سوال سناتا ہوں. انہوں نے کہا بھائی دیکھو علی کو ہر بات پتا ہے، تو کوئی سوال کرو گے تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جواب نہ دیں.
ایک ایسا سوال کرو جس کا جواب دو پہلو رکھتا ہو. ہاں کہیں تو بھی آپ پکڑ لو، نہ کہیں تو بھی پکڑ لو. ایسا ہی کرو. جب ادھر کہیں گے تو ہم ادھر کے پوچھ لیں گے، جب ادھر کا کہیں گے تو ادھر کا پوچھ لیں گے. تو ایک وقت آئے گا ہی کہ کہہ دیں گے مجھے نہیں پتا. لیکن جن کو یہی پتا نہ ہو کہ علی وہ ہے جو ہماری نسلوں کو جانتے ہیں، آئے اور تاریخ کہتی ہے مسجد میں جا رہے تھے، امام مسجد کی طرف جا رہے تھے. آپ دیکھیے کتنی عجیب بات، علی کو نماز نہیں پڑھنے دیں گے اول وقت پر. کیوں؟ سوال میں پھنسا دیں گے. ایسا سوال کریں گے کہ ایک جواب ہو ہی نا. علی کو کہنا پڑے اچھا میں سوچوں گا تو بتاؤں گا. ٹھیک ہے. اچھا آپ دیکھیے سوال تو سوال ہوتا ہے آدمی کا. اب جیسے ہی مولا گھر سے باہر نکلے، مولا ایک سوال. انجمن بھی ہے. اب کون سی انجمن یہ نہیں کہنا چاہتا. دیکھیے آج بہت سارے انجمنیں نکلتی ہیں یہاں، ٹھیک ہے، لوٹا لیے ہوئے، چٹائی لیے ہوئے. اطہر صاحب کہتے تھے کہ بھائی ایک جملہ اللہ کو ان پر رحمت نازل کرے کہ بڑے بھائی کا کرتا اور چھوٹے بھائی کا پیجامہ پہنے ہوئے. تو سوال تو کرنا ہے ان کو. ایک سوال ہے، ایک بکری ایسی ملی ہے جس کا آدھا دھڑ کتے کا ہے اور ایک آدھا دھڑ بکری کا ہے، حلال یا حرام؟ اے علی بتائیے. اب اس کو پہچانے کیسے کہ حلال ہے کھانا، یہ حرام ہے؟ تو امام نے کہا یہ تو بہت سیدھا راستہ ہے بھائی. دیکھو جیسے جو ہے پیشاب کرنے کا طریقہ کیا ہے، پیر اٹھا لے تو کتا سمجھ لینا، اور اگر بدن جھکا دے تو بکری سمجھ لینا. کہا علی اب کیا کرے، کبھی جھک کے اور کبھی ایسا کرتی ہے. تو امام کوئی مسئلہ نہیں. اس کے بعد بھی دوسرا تو کہا کیا ہے، کہا پانی پلا کے دیکھ لو، اگر چاٹ کر پیے تو کتا سمجھ لینا، اور اگر گھونٹ لے کے پیے تو بکری سمجھ لینا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہ تو کالی. کہا علی اب کیا کریں، کبھی ایسے پیتی ہے اور کبھی ایسی پیتی ہے. امام نے پھر سے ایک بات کہی، کہا اگر گھاس کھاتی ہو تو بکری ہے، اور اگر گھاس کو منہ نہ لگائے نجس چیزیں کھاتی ہو تو کتا سمجھ لینا. کہا علی کیا کریں، کبھی اس طرح کبھی اس طرح. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. تھوڑا آگے آ جائیے، ایک اور صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. اچھا اب پھر سے کہا کبھی ایسا گھاس بھی کھا لیتی ہو کبھی، اب کیا کریں؟ تو امام نے کہا بھائی دیکھو اس کا اور بھی طریقہ ہے. پوچھا اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ تو امام نے کہا دیکھو ایک ایسا طریقہ بتا دیتا ہوں جس میں اب کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا تم، جس میں یہ نہیں کہہ سکو گے. کہا کیا کریں؟ کہا امام نے فرمایا ذبح کر دو، اگر اوجھڑی نکلے تو بکری ہے، اگر آتے نکلے تو کتا ہے. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کبھی ذبح کیا یہ نکلا کبھی وہ نکلا. دیکھیے اس کو کہتے ہیں انسان کی فکر کو آزاد کرنا. ہمارے مولا نے کبھی کسی کی فکر پر پین نہیں لگایا. جیسا سوال لاؤ، جس قسم کا سوال لاؤ، الٹا لاؤ سیدھا لاؤ، ہم تمہاری عقل کا ماتم کر لیں گے لیکن تمہیں جواب ضرور دیں گے. یہ ہمیشہ سے شیعوں کا طریقہ رہا، اماموں کے زمانے سے آج تک یہ کام کرتے آئے. کیوں؟
اس لیے کہ اللہ کہتا ہے یہ فکروں میں انسان کو ہم نے آزاد بنایا. آپ یہ آیتیں جب پڑھتے ہیں افلا تتفکرون، کیا تم نے کبھی فکر نہیں کیا؟ پھر آگے قرآن کہتا ہے یا اولی الالباب، اے عقل والو کبھی سوچا نہیں تم نے؟ افلا یتدبرون، کیا تم نے غور نہیں کیا اس پہ؟ کبھی تعقل نہیں کرتے ہو؟ آج ایک جملہ کبھی سوچئے کہ ائمہ ہمارے فرماتے تھے آزادی یہ ہے کہ انسان عبادت چھوڑ کے خالی گھنٹے بھر کی سوچتا رہے کہ اللہ نے دنیا کیسے بنائی، یہ 70 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے. آپ کبھی سوچتے ہیں یہ کس قدر آزادی اللہ چاہتا تھا؟ اور محمد و آل محمد صلی علی محمد. ایک اور صلوات پڑھیے، محمد و آل ایک اور صلوات پڑھیے، محمد و آل محمد. کبھی آپ سوچتے ہیں کچھ چیزیں مفت میں مل رہی ہیں؟ یہ لائٹ کا جانا یہ ایک اور مفت ثواب دلانے کا سبب ہے. کیا ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. کوئی بات تو میں نے کہا دیکھیے یہ بھی ایک فرصت جو ہوتی ہے اللہ کبھی کبھی ایک فرصت کس لیے دیتا ہے؟ جب اس فرش عذاب پہ بٹھائی دیا ہے تو طرح طرح کی عبادتیں کر لے. انہی عبادتوں میں سے ایک صلوات ہے. اور انہی عبادتوں میں سے ایک کیا چیز ہے؟ نعرہ بھی ہے. اہل بیت کے دشمنوں پر عزاداری کے دشمنوں پر. تو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو آزادی فکری طور پر اماموں نے دیا، اسلام نے دیا، آیا اسلام واقعاً جو ہے جب کہہ رہا عقیدہ کی آزادی ہے، تمہارا عقیدہ اختیار کرنے میں تمہیں آزادی ہے، چن لو. لیکن اس کے بعد جو اسلام کہتا ہے کہ اگر تم نے ایک بار عقیدہ چن لیا اور لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اب کیا ہے؟ اب تمہاری آزادی میں لمیٹیشن آئے گی. ٹھیک ہے، اب لمیٹیشن کیا آئے گی؟ کہ اللہ جہاں کہے گا وہاں جانا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اب عمل میں ایک طرح کی باؤنڈری آئی. ٹھیک ہے، اسی طرح جب آپ نے اللہ کو مان لیا تو پھر ذات پروردگار میں داخل ہوں گے تو باؤنڈری آئے گی. کس کے سامنے؟ ان کافروں کے سامنے جو اللہ کو برا بھلا کہہ رہے ہوں. آپ ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. اسی لیے ایک جملہ حدیث کا پڑھتا ہوں، امام چہارم کا یہ جملہ ہے. امام چہارم کہتے ہیں کہ جب ایمان لیا ہے نا تو نہ تم ہر آدمی کے ساتھ اب بیٹھ سکتے ہو، نہ ہر آدمی کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہو. تو آپ کہیے کہ یہ کیسا اسلام ہے جو آزادی کی بات کر رہا ہے اور بات کرنے میں بھی پابندی لگا رہا ہے؟ مسئلہ بات کرنے کی پابندی نہیں ہے، بالکل آزاد ہیں آپ. بات اس وقت تک کیجئے جب تک اللہ کی ناراضگی نہ ہو. آزاد ہیں آپ، بات کیجئے. آج یہی بچوں سے کل میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ موبائل ایک بڑی پریشانی ہم پیرنٹس کے لیے ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب جو ہے بچے بھی بڑے اسمارٹ ہیں آج کے زمانے کے. آپ کہیے بیٹا کیا ضرورت ہے، اسکول سے میسج آئے، آپ ہوم ورک نہ کرو کل پٹائی ہوگی میری. تو دیکھیے لائیے دکھائیے، موبائل دیجیے تاکہ میں میسج دیکھوں آیا کیا میرے لیے. ایکسرسائز آئی ہوگی. اچھا آپ نے دے دیا، اب اتنی دیر تو دے دیا تو آپ تو نہیں بیٹھ رہے کہ آیا ہے یا نہیں ہے. اتنی دیر میں وہ دیکھ لے گا، اس کو کیا دیکھنا ہے. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ دیکھیے بہت بڑا مسئلہ جو آج کے زمانے میں
ایک والد اور والدین کو جو ہے ماں باپ کو فیس کرنا ہے وہ یہی ہے. یہاں آزادی بھی دینا ہے. موبائل آپ آج اگر روکنا چاہیں تو کوئی روک نہیں سکتا ہے. جانتے کیا کریں گے بچے؟ کسی کے پاس چلے جائیں گے, تھوڑی دیر کے لیے موبائل آپ کا لے لوں. وہ آپ کے لیے اور مشکل مسئلہ ہے. کس کے پاس جائیں گے, کس سے مانگیں گے, وہ کیسا انسان ہوگا, وہ کیسے ان کو یوز کر لے گا, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو ایک حساس پیرنٹ جو ہے کیا ہوتے ہیں بھائی, وہ ایسا ہمارا بچہ کسی کے پہلے بالکل اسی طرح جیسے اگر آپ گھر میں ٹی وی نہیں لگاتے تو کوئی بات نہیں, ہم پڑوسی کے گھر میں چلے جائیں گے. میں نے ایک جگہ دیکھا, میں حیران رہ گیا. کہا پڑوسی کے گھر نہیں جانا, کہا کوئی بات نہیں, ہم پڑوسی کے گھر نہیں جائیں گے. تو کیا کریں, تلاش کریں گے ہمارے اسٹریٹ میں کہاں روڈ پہ کھڑے ہو کر ٹی وی دیکھ سکتے ہیں. اب آپ کے پاس کیا حل ہے؟ تو دیکھیے, آپ راستہ بند کریں گے, وہ راستہ ڈھونڈیں گے. تو اسلام چاہتا ہے, ایک سلوات پڑھیے, تھوڑا سا اور قریب آ جائیے. دیکھیے ہم لوگ جو ہے جب یہ کہا جائے قریب آ جائیے نا, تو آپ اور میں ان لوگوں میں سے جو قرآن کہتا ہے اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس, اگر قرآن کہتا ہے کہ جب تم سے کہا کہ بھیا اپنے راستہ بناؤ کسی کے لیے, تو مومن وہ ہے جو دوسروں کو راستہ دے دیتا. صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بات جو ہماری ہو رہی تھی کہ اب کل میں نے کہا کہ بھائی موبائل پہ بھی بینڈ نہیں, موبائل پہ بینڈ نہیں, کپڑے پہ بھی بینڈ نہیں, کپڑے پہ بینڈ نہیں. آج اسلام کا قانون ہے, جہاں تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی دی, پیدا کرنے کے بعد آزادی دی, وہیں قانونی طور پر بھی آزادی دی. آج اسلام کہتا ہے کسی بھی طرح کا کپڑا پہنو, ایک شرط کے ساتھ, جو کپڑا پہننا چاہتے ہو. ایک شرط یہ ہے, لباس شہرت نہ ہو. آپ جانتے ہیں لباس شہرت کیا ہے؟ تمام مراجع کہتے ہیں لباس شہرت حرام. ایسا کپڑا جو لوگوں کو دیکھ کر نفرت ہو. دیکھیے اب آپ آج جو بہت ساری مثالیں اس کی, ایک زمانے میں, آج تو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن ایک زمانے میں کیا ہے, آج بھی ایسا ہے, ایک ایسا کپڑا پہنیے آپ جو جوکروں والا ہو. ٹھیک ہے, اب کوئی کپڑے کا نام نہیں لے رہا ہوں میں. یہ پہن کے جب نکلیں گے تو ہر آدمی انگلی اٹھائے گا. اسلام کہتا ہے نہیں, یہ نہیں پہن سکتے. کیوں نہیں پہن سکتے؟ کہ اسلام آیا جوڑنے کے لیے, توڑنے کے لیے تو آیا ہی نہیں. ایسا کپڑا پہن کے تم اپنے آپ کو الگ کرنا چاہتے ہو, اور اسلام چاہتا ہے سوسائٹی کے ساتھ رہو. باقی تو آپ کو آزادی ہے, جس طرح پہننا چاہو پہن. ہاں اب اگر پوچھئے اسلام تیرا سجیشن کیا ہے, ہاں سجیشن اسلام نے دیا, ایسا کپڑا پہنو. چلیے ایک حدیث سناتا ہوں اسی سے متعلق. آپ دیکھو کپڑے کے بارے میں کتنی عجیب بات ہے. چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ میں مرنا نہیں چاہتا ہوں, کوئی راستہ بتا دو. میں مرنا نہیں چاہتا ہوں. اچھا دیکھیے ہر آدمی کے, ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. یہ خواہش جو ہے ہر آدمی کو ہے, ہاں میں نہ مروں. لیکن میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اسی جگہ, اگر خواہش ہے ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے تو حسین بن جاؤ. یہ جو ہے نا, جو جملہ میں نے کہا ہے, اگر ہمیشہ رہنے کی خواہش ہے نا تو کیا بن جاؤ, حسین بن جاؤ. الفاظ بدل کے کہہ دوں, اگر حسین بننا ہے تو آزاد بن جاؤ. آزاد بن گئے تو بھی ہمیشہ رہو گے, اور حسین بن گئے تو بھی ہمیشہ رہو گے. آج قومیں مٹ گئیں جو حسین کو مٹانا چاہتے تھے. آج حسین زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے. تو بات دور نہ چلی جائے. یہ جو بات کر رہے تھے کہ بھائی موبائل, اب حدیث سن لیجئے. دیکھیے حدیث پہ بھول رہا تھا میں, اب حدیث سنا کے پھر آگے بڑھتا. کہا مرنا نہیں چاہتا ہوں مولا میں. کہا کوئی ایسا راستہ نہیں جس میں نہ مرنا.
امام نے فرمایا من اراد البقاء ولا بقاء، اگر ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہو، اللہ نے کوئی ایسی چیز نہیں بنائی، پیدا نہیں کی جو ہمیشہ کے لیے ہو. آپ کو ایک دن جانا ہوگا، مجھے ایک دن جانا ہوگا، لیکن امام نے فرمایا ہاں ایک ایسا فارمولا بتا دیتا ہوں جو سالوں زندہ رہ سکتے ہو، تمہاری عمر لمبی ہو سکتی ہے. تو پوچھا کیا ہے مولا وہ کیا ہے وہ طریقہ؟ ایک جملہ فرمایا کپڑے ایسے پہننا جو تمہارے بدن کو سکون پہنچائے، تکلیف نہ پہنچائے. یہ دیکھو آزادی، یہ نہیں کہ یہ پہن لینا، فرمایا ویسے کپڑے پہننا جو تمہارے بدن کے لیے سکون کا سبب ہو. ٹھیک ہے، اب آپ آگے پوچھئے کون سا کپڑا کلر پہنوں، تو امام نے فرمایا سفید کپڑا پہن لینا، بیسٹ کلر سفید ہے. اب آپ پوچھے ہوئے تو مردوں والا کلر ہے. اللہ کا رسول اور اللہ کہہ رہا ہے یہ تمہیں ہمیشہ پیور رکھے گا، تمہیں پیور رکھے گا. اور آپ اور میں سوچیں یہ سفید، آج کوئی لڑکی شادی شدہ کہتے سفید پہن کے ہو، تمہارا شوہر مر جائے گا، تم نے تو بیوہ والا کپڑا پہن لیا. اس کو نہیں پتا کہ یہ سفید کپڑا جو ہے یہ حوروں کا لباس ہے نا. تو اسلام نے کبھی کپڑے کے اوپر پہننے لگایا، بس ایک شرط رکھی، ایسا کپڑا نہیں پہننا مرد و عورت کسی کے لیے جو سوسائٹی میں نفرت کے قابل ہو، باقی پہنو. اسی طرح آپ آ جائیے، یہ کپڑے والے موبائل میں آ جاؤں، یہ میسج جوانوں کے لیے خاص طور سے دینا چاہتا ہوں، موبائل یوز کرنے کی اجازت ہے، بالکل اسی طرح جیسے چاقو استعمال کرنے کی اجازت ہے. چاقو استعمال کرو، آزادی، سبزی کاٹنے کے لیے، انسان کاٹنے کے لیے نہیں، ہے نا. اسی طرح موبائل استعمال کرو اپنے آپ کو ترقی پہ لے جانے کے لیے، تنزلی بنانے کے لیے نہیں. استعمال کرو، کس نے روکا ہے تمہیں؟ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ انسان کی فطرت جانتے ہیں کیا ہے؟ قرآن نے عجب جملہ فرمایا ہے. قرآن کہتا ہے ان الانسان، انسان کیا ہے؟ لیفجر امامہ، انسان خواہشات میں بم کی طرح پھٹنا چاہتا. آپ کبھی سوچیں کہ ایک انسان کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ انسان ایک بم ہے، اس کے اندر خواہش جو ہے نا وہ بم کی طرح ہے، ایک سیکنڈ کا موقع ملے تو کیا کرے گا؟ ادھر جائے گا جو اس کو نقصان پہنچا دے. اب ایک مثال پب جی ہے. اب میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، آپ یقین کریں گلی میں گزر رہا تھا، ایک بچہ اکیلا بیٹھا ہوا. اچھا اب میں ادھر سے آیا ہوں، ادھر وہ اینٹ رہا ہے، مارتے ہیں. ایک بار میں نے سوچا یہ کس سے بات کر رہا ہے یہ، پھر گالی پہ آ گیا. ارے میں نے رک کے پوچھا کہ بیٹا تو کس میدان میں کھڑا ہوا ہے کہ گالیاں بھی بک رہا ہے اور ڈائریکشن بھی دے رہا ہے؟ تو اسلام کہتا ہے یہ نہیں صحیح ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ کہ اس لیے کہ بھائی دیکھو مسئلہ تم نے اپنے آپ کو اتنا مصروف کر دیا ہے کہ نہ تمہیں دنیا کی خبر ہے نہ آخرت کی خبر. اور اسلام ہرگز برداشت نہیں کرتا کہ ایک انسان اس طرح غفلت میں چلا جائے کہ نہ اس کو خدا کا پتہ ہو نہ ہی بت کا پتہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا. تو آپ موبائل استعمال کیجیے، کوئی بھی میں استعمال کیجیے اس شرط کے ساتھ. لیکن ایک چیز یہی کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں دنیا بڑی اسمارٹ ہے اور ہمیں غلامی کی زنجیر میں اس طرح جکڑ رہی ہے نا، آپ کو اور مجھے پتہ بھی نہیں چل رہا ہے، ہم جکڑتے جا رہے ہیں. میں ایک مثال دوں، میں آپ کسی بھی آپ اسٹور پہ چلے جائیے، بڑے اسٹور پہ چلے جائیے، کپڑا خریدنا ہے، جوتا کپڑے خریدنا ہے، موزہ خریدنا ہے، کچھ بھی خریدنا ہو آپ کو، خالی اب چلے جائیے. آپ پیسے دیں گے، کہیں گے آپ اپنا موبائل نمبر بتا دیجیے. بھائی میں تمہارا خریدار ہوں، پیسے دے رہا ہوں، موزہ دے دو.
موبائل کیوں چاہیے مجھے؟ جانتے ہیں کس لیے چاہیے؟ وہ آپ سے آپ کی محبت میں نہیں لے رہے کہ آپ کو سستا ہوگا پیغام بھیج دیں گے، نہیں، وہ آپ کا ڈیٹا کسی کو بیچ دیں گے، اور وہ کیا کرے گا؟ ہر روز ایک میسج ڈال دے گا آپ کو. کوئی انسان تنگ آ جائے گا. اور آج جو ہے نا سونے اور چاندی سے زیادہ جو قیمت ہے نا بازار میں، وہ ڈیٹا کی ہے. اب ایک بار ان کے چنگل میں آئے آپ، اتنے میسجیں بھیجیں گے، ارے ہم آپ سے دوستی کرنا چاہتے. بھائی کاہے کی دوستی یار؟ جان نہ پہچان، خالہ بوبو سلام، یہ تو وہی حال ہے. یہ کرنا کیا چاہتے؟ مسئلہ یہ ہے عزیزان گرامی کہ پہلے جو انسان کو غلام بنایا جاتا تھا نا، وہ لالچ دے کے بنایا جاتا تھا. آج آپ کبھی سوچئے کہ ٹویٹر جو ہے 40 ارب میں خریدا جا رہا ہے اور کوئی چیز بیچتا بھی نہیں ہو. کوئی چیز بیچتا ہے؟ کوئی فیکٹری لگا کے رکھا ہے اسے پروڈکٹ بیچنے کی؟ تو بھائی اتنی ایک چیز کی ویلو اتنی کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کبھی سوچتے ہیں کہ نہیں اس بات پہ کہ بھائی اتنی اس کی ویلو کیسے ہو سکتی ہے؟ جواب کیا ہے؟ اس نے جو ہے آپ کو بڑے آسانی سے بتائے بغیر بیوقوف بنا لیا. کیا اتنے فالوور ہیں تمہارے؟ اب کتنے فالوور ہیں اور ہر ایک کا ڈیٹا اس کے پاس ہے. وہ کرتے کیا ہے؟ یہی ہے. آپ ایک راستہ دیکھنا چاہے، آپ یوٹیوب پہلے یوز کرتے تھے، کہتے فری ہے، فری 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 فری. اب آج کیا ہو رہا ہے؟ آپ ایک کوئی 5 منٹ کی چیز دیکھنا چاہے نا، 4 ایڈ آپ کو دکھا دیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ غلام بنانے کا ایک طریقہ ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ تم موبائل استعمال کرو، ان کو غلام بنا لو، خود غلام نہ بنو. یہ کب ہوگا؟ جب آپ کے پاس کنٹرول ہو. میں اس چیز میں موبائل استعمال کروں گا جو میری ترقی کا سبب ہوگا، میں اس چیز میں نہیں استعمال کروں گا جو میری تنزلی کا سبب. اسلام آزادی دیتا ہے، لیکن آزادی کب؟ جب کسی کے غلام نہ بنے. لیکن جیسے ہی غلام بنے، آپ دیکھو کربلا میں جو لوگ جمع ہوئے تھے، کس چیز کے لیے جمع ہوئے تھے؟ میں نے کہا ایک مثال عمر سعد کی تھی. امام نے کیا کیا اس کو کہا. یہ اسی کا ایک مسئلہ نہیں تھا. کبھی آپ سوچتے کہ یہ جو تاریخی جملہ مقتل کا پایا جاتا ہے کہ امام کے فوجی جب حملہ کرتے تھے تو ٹڈیوں کی طرح بھاگتے تھے. بھیڑ بکری کیسے بھاگتی ہے ویسے بھاگتے تھے. تو ایک واقعی آپ کے ذہن میں، میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، بھائی ایک آدمی ایک ساتھ تو 100 کو نہیں مارے گا، ایک ایک کو مارے گا، تو سب کیوں بھاگ رہے؟ مسئلہ یہ تھا جو لالچ میں آئے تھے سوچتے تھے اگر تلوار میرے اوپر پڑ گئی تو پیسہ ہی نہیں ملے گا جس کے لیے آیا ہوں، تو بہتر یہ کہ بھاگ لوں، اور جہاں تک بھاگ سکوں وہاں تک بھاگ لوں. اور ہم کہتے ہیں یہ انہوں نے تو اس وقت سے سیکھا ہی نہیں تھا، یہ تو پیغمبر کے زمانے سے چلا آ رہا تھا. جتنی دور بھاگ سکتے اتنا اچھا. اس کو کہتے تھے غلامی. امام نے آ کر کہا میں اس کے برخلاف تمہیں دکھاتا ہوں. کربلا کے آنے سے پہلے ہر ایک سے کہا جس کو جانا ہو چلا جائے. حتیٰ کچھ آنا چاہتے ان کو روکا نہیں، تم نہ آؤ. کبھی آپ سوچتے کہ بھئی یہ کیوں روک رہے امام؟ حتیٰ کربلا میں آنے کے بعد شب عاشور تک کہتے رہے چلے جاؤ چلے جاؤ. کہاں لوگ خریدے جا رہے ہیں اور امام جو آ گئے ہیں ان کو کریں جاؤ. امام بتانا چاہتے تھے آزاد کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، غلامی کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. یہیں سے ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. دیکھو آزادی کیا چیز ہے اور غلامی کیا چیز ہے، اس سے اندازہ آپ کو ہو سکتا ہے. ایک حدیث ہے، حدیث میں انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ کو سناؤں گا اس آزادی کے موقع پہ کہ بھئی کہاں اماموں نے کیا پہچان بتائی. غلاموں کو پہچاننا ہو، آزاد کو پہچاننا ہے تو کیا کرو. آج ہمارے پاس یہ سب تعلیمات اہل بیت موجود ہے کہ ہم کیا کریں. ایک طریقہ بتایا
کہ اگر غلام دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو لالچی کتنا ہے. دیکھیے ہے نا، ایک حدیث کا جملہ ہے. حتیٰ جناب میں نے کئی اماموں سے دیکھا، بی بی زہرا نے بھی فرمایا اگر غلام دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو اس کے اندر لالچ کتنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، لالچ ایک ایسی چیز ہے جو دو پہلو رکھتی ہے، اس میں دو اینگل پائے جاتے. ایک اینگل کیا ہے؟ ایک اچھا ہے، ایک خراب ہے. اچھا پہلو کیا ہے؟ اب آپ سے کہے کوئی کہ بھائی قرآن بھی کہتا ہے انہو حریص علیکم، تمہارا نبی تمہارا لالچی ہے، تو آپ کہیں گے میرا نبی لالچی ہو سکتا ہے کیا؟ کیا رسول لالچی ہو سکتا ہے؟ تو پھر اللہ خود، اللہ کا رسول کہتا ہے انہو حریص علیکم، یہ تمہارا لالچی ہے. تو پوچھا ہے اللہ کے رسول آپ لالچی ہیں؟ دنیا کی جہاں لالچ دم توڑ دے اس کو رسول کہتے ہیں، نہیں؟ تو پھر یہ کیسا کہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے؟ اب جواب اس کا سن لیجئے. کہتے دیکھیے ہمارے سامنے جوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بچہ SSC میں ٹاپ کیا، ٹھیک ہے، اللہ ہمارے تمام بچوں کو اس طرح کامیابی عطا. ٹھیک ہے. ہمارے ائمہ کی سیرت بھی یہی تھی کہ ان کے علم کا کوئی جواب نہیں تھا. تو ہمارے بچوں کا بس ایسا علم ہونا چاہیے جن کا علم ان کے امام کی طرف اشارہ کرے، جن کا علم ان کی امامت کی گواہی دے. ایسا علم ہونا چاہیے. اب وہی بچے سے پوچھا بیٹا آپ کیا کرو گے؟ کہا مول صاحب میں لالچی آدمی نہیں ہوں. اب ٹاپ تو کر لیا، اب لالچ نہیں ہے نا مول صاحب، تو اب آگے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ لالچ، وہ 10واں پاس کر لیا، اب تو SSC پاس ہو گیا ہوں نا، تو اب لالچ نہیں مول صاحب، ٹاپ کر لیا ہے، اب تو آگے کیا ہے، ٹاپ تو ہو گیا ہوں، اب کیا ہے، لالچ ختم ہو گئی، اب پڑھائی بند. یہ لالچ خراب ہے. لالچ انسان کو کتنا ہونا چاہیے؟ عجب جملہ ہے اماموں کا. کہتے تھے ہمارا شیعہ لاکھوں میں اگر ہوگا ایک تو اپنے ایک ہونے کی شناخت جعفری کو ہونے کے لحاظ سے کروائے گا. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کبھی بھی علم حاصل کرنے سے یہ نہیں کہے گا کہ نہیں میں وہ، یہ لالچ بہت اچھی چیز ہے کہ انسان. تو ہمارا نبی کس چیز کا لالچی تھا؟ اب وہ آ جائے، میں ایک روایت کا جملہ سناتا ہوں اور اگر بات آگے نہیں بڑھ سکی تو کل انشاءاللہ آگے بڑھے گی. رسول اللہ کو قرآن نے کئی جگہ کہا وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اے میرے حبیب سب مومن نہیں بنیں گے. وَلَوْ حَرَصْتَ، تمہیں لالچ بھی ہوگی تو بھی سارے مومن نہیں بنیں گے. اب رسول اللہ جو ہے اپنے گھر کی خاتون کو ماشاء اللہ اس طرح کا مومن نہیں بنا سکے، نہیں جو چاہتے تھے. تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، تو رسول اللہ تو چاہتے ہیں. اور اسی کے برخلاف آپ کو ایک منظر دکھاؤں، دیکھو کتنی عجیب بات ہے. بی بی کے گھر پہ جب حملہ ہوا، بی بی کے گھر پہ حملہ ہوا تو آپ جانتے ہیں کہ امام کے گلے میں رسی ڈال دی گئی اور امام کو کھینچتے ہوئے لے گئے. جیسے ہی باہر کھینچا ایک یہودی نے سلام کلمہ پڑھنا شروع کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان امیر المومنین. تو کسی نے کہا کہ یار تم تو خیبر والے ہو، آج کیوں تم کلمہ پڑھ رہے ہو؟ خیبر کا دروازہ اکھاڑتے ہوئے دیکھا تو نہیں پڑھا، آج گلے میں رسی پڑی تو کلمہ پڑھ لیا. کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں، جس کے پاس وہ طاقت ہو وہ گلے میں رسی ڈلوایا کیوں؟ کہا دونوں کو ملایا تو مجھے پتا چلا اس کا کوئی خدا ہے، جب چاہتا ہے تو طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے اور جب چاہتا ہے تو گلے میں رسی ڈلوا لیتا ہے. ایک صلوات پڑھی ہے محمد وآل محمد. حیدری
قدر ایمان میں طاقتور ہوں، جب اللہ چاہے تو رسی ڈلوا لیجیے، اور جب اللہ چاہے تو اکیلے کھڑے ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں آزادی۔ اسی کے مقابل میں آتا ہے کیا؟ غلامی۔ آپ یاد رکھیں، جو نقطہ سنانا چاہتا تھا اب آ گئی، تھوڑا 5 منٹ اور آپ کا لوں گا، لیکن میں سنا دیتا ہوں کیونکہ یہ بات ایک بار نکل گئی تو پھر دیکھیے یہ بات یاد رکھیے گا۔ ہمارے ایک عالم آیت اللہ العظمیٰ شاہ آبادی امام خمینی کے استاد تھے، اور کس کے استاد؟ اخلاق کے۔ آپ تھوڑا تعجب کریں، اخلاق میں استاد تھے، آگئے شاہ آبادی۔ اچھا، آج دنیا میں جو چیز کی کمی ہے جانتے ہیں؟ علم کی کمی نہیں ہے، وہ اسی اخلاق کی کمی ہے، اقدار ویلوز کی کمی ہے، جس کی بنا پر انسان آج بہت بڑا مسائل سے دوچار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک رجب میں ایک جگہ تقریر کر رہے تھے، فرمایا تمہارے اندر لالچ اگر ہے تو آؤ ایسی چیز کی لالچ کرو جو تمہیں آزاد بنا دے۔ ایسی چیز کی لالچ کیوں جو تمہیں غلام بنا دے؟ تو کسی نے پوچھا آغا، اور پھر انہوں نے اسی تقریر میں کہا کہ میں بہت افسوس کرتا ہوں اس پورے مجمع پر کہ کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو ایسی چیز کی لالچ کرے جو اس کو آزاد بنا دے۔ تو چند مومن جو ہے تقریر سن لیا انہوں نے، اور تقریر سننے کے بعد تقریر ختم ہو گئی، آغا کے پاس گئے۔ آغا، آپ نے جو کہا ہے کہ کوئی آ ہی نہیں رہا ہے میرے پاس کہ میں ایسی لالچ ہو اس کو جو اس کو آزاد بنا دے۔ ہم آئے ہیں، ہم آزاد بننا چاہیے۔ فرمایا 3 کام کرنا، فرمایا 3 کام کر لو۔ وہ 3 کام کیا ہے؟ کہ پہلا کام یہ ہے، اذان کی آواز سنائی دے تو نماز کو نہیں کہنا کہ کام ہے، بلکہ کیا کہنا؟ کام کو کہہ دینا کہ نماز کا وقت ہے۔ یہ کام کر لے، ایک کام کرو۔ کا دوسرا کیا آگا؟ کا دوسرا یہ، بزنس مین ہو نا، کمائی ہے تمہارے پاس، جب بزنس مین ہو تم، تجارت کرتے ہو، تو ایک چیز کی لالچ دل سے نکال دینا۔ کسی بھی کسٹمر کو دیکھ کر تاڑنے کی کوشش نہیں کرنا کہ اس سے زیادہ نکال سکتا ہوں۔ عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو، جوان ہو، تمہیں پروفٹ لینے کا حق ہے، نو ڈاؤٹ۔ اللہ نے کہا کہ لے لو، ہم نے روزی ایک دوسرے کے ساتھ رکھی، لیکن پروفٹ میں انصاف ہر ایک کے ساتھ کرنا۔ بچہ ہے تو بھی اسی قیمت پہ دینا، جان پہچان والا ہے تو بھی اسی پہ دینا، عورت ہے تو بھی دینا، سر ہر ایک کے ساتھ۔ لالچ آج آپ دیکھ لیجئے بازار میں جا کے یہ۔ اور تیسری چیز، امام کا حق اگر کہیں کہ 1 سال کے بعد دینا ہے نا، تو تم یہ کام نہ کرنا کہ 1 سال کا انتظار نہیں کرنا۔ جس دن تمہیں لگا کہ میرے اوپر امام کا حق نکلتا، اسی وقت امام کا حق ادا کر دینا۔ یہ 3 کام کر لو، اللہ تمہیں آزاد بنا دے گا۔ کہتے میں نے 3 مہینے کیا، رجب سے شعبان اور رمضان تک۔ رجب میں کہا تھا 3 مہینے کیا۔ اب میں تو بازار میں تھا، بزنس مین تھا، ادھر اذان کی آواز سنی، اور اللہ کا امتحان دیکھو، 10 کسٹمر لائن میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اب غلامی کیا کہتی ہے؟ غلامی کہتی ہے کہ بھیا پیسے کما لو، اتنے سارے لوگ ہیں۔ اور آزادی کیا کہتی ہے؟ اللہ کے لیے سب کو چھوڑ دو۔ امام حسین نے یہ کام کیا، آزادی کے جو پیغام دیا نا، یہ آزادی ہے۔ ایک جملہ کہا نا کربلا میں، ترکت الخلق ترن فی ہواک، اے اللہ ہر چیز تیرے لیے چھوڑنے کو تیار ہوں۔ یہ ہے آزادی کا درس۔ اب کہتے ہیں مجھے آقا کی بات یاد آئی،
میں نے کہا دیکھیے سوری، سب کے ساتھ معذرت، اذان کی آواز آ رہی ہے، میں جا رہا ہوں مسجد، اب کچھ بھی خرید فروخت ہوگی نماز کے بعد، سوری ٹو سے، لیکن کہا میں نے کہا اور چلا گیا۔ اچھا اب اللہ بھی دیکھیے کسی کو بھی آزاد بنانے کے لیے پہلے تو امتحان لے گا، بغیر امتحان لیے تو ہو نہیں سکتا۔ کہتے 3 مہینے گزرا، ایک دن مسجد میں گیا تو امام کا نام بھی ہے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، جو پیش نماز تھے وہ ان کا نام نہیں، نماز پڑھ رہا تھا کہ اچانک دیکھا کہ مولوی صاحب غائب ہو گئے، نماز پڑھاتے پڑھاتے غائب۔ اچھا کوئی جماعت پڑھ رہا ہو، اب کہ میں اسی جگہ جماعت پڑھنے آؤں اور اللہ اکبر کہوں اور قرأت سورہ حمد کی پڑھا میں نے، اور ایک بار نظر آیا مولوی صاحب تو چلے گئے کہ اب کیا کروں میں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد دیکھے کہ سجدے میں مولوی صاحب سجدے کی ذکر پڑھ رہے، اب سجدے میں جلدی سے جانا ہوا مجھے۔ نماز ختم ہوئی تو مولوی صاحب کے پاس گیا میں، کہا مولوی صاحب آج کون سا تماشا کھڑا کر دیا تھا، اگر کام تھا تو نماز نہ پڑھاتے، ایک قرات پڑھ کے بھاگ گئے اور پھر سجدے میں آ گئے، رکوع کہاں گیا؟ آج جب مولوی صاحب نے سنا کیا کہہ رہے ہو، کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کوئی سنی ہوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ عجب جملہ مولوی صاحب نے فرمایا، کہا خدا کی قسم اب خدا نے اتنا آزاد کر دیا ہے کہ تم میری روح کے اندر جھانک سکتے ہو۔ اور پھر مولوی صاحب نے بتایا کہ یہ تو تم دیکھ رہے تھے نا، ایسا نہیں ہے کہ میں نماز میں نہیں تھا، لیکن میری فکر کبھی بازار کی طرف جاتی تھی اور کبھی، اس لیے کبھی تم نے ایسے دیکھا ہے مجھے اور کبھی آپ دیکھو۔ اسی کو کہتے ہیں کہ دنیا کی لالچ نکال کر خدائی لالچ اپنا لو، آزاد بن جاؤ گے۔ یہ ہے آزادی کا درس، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، آؤ میری اطاعت کرو، تمہیں کیا کر دوں گا، تمہیں اپنے جیسا بنا دوں گا، خدا جیسا، لیس کمثلہ شیء، تو کیسا بنا دے گا اللہ؟ کہہ رہا بس لالچ نکالو، اتنا بلند بنا دوں۔ عزیزان گرامی یہیں روکتا ہوں، ہم کل کی مجلس اسی جگہ سے آگے بڑھائیں گے۔ آج پہلی محرم کا دن گزر گیا، جس کا انتظار میں اور آپ پورے سال کرتے، محرم کا اہتمام کرتے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، یہاں سے اٹھا لیجئے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر روز اپنی کمائی کا ایک حصہ کہتے میں یہ مجلس کے لیے نکال رہا ہوں۔ آپ کبھی سوچتے ہیں کہ یہ مجلس کتنی قیمتوں سے آئی ہے؟ میں نے چھٹے امام سے ایک حدیث دیکھی، کسی نے کہا مولا میں زیارت امام حسین کو جانا چاہتا ہوں، لیکن ایک پریشانی آ گئی۔ کہا کیا؟ کہا مولا پریشانی یہ آ گئی ہے کہ اگر زیارت کو کرنے جاؤں تو مجھے ہاتھ کٹوانا پڑے گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ مجھے یہ امامہ رکھنا ہے، تو مولا میں اگر زیارت پہ جاؤں نا تو، لیکن آئے میرے مولا اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش، اس طرح کڑی شرط اس لیے رکھا ہے اس نے تاکہ امام حسین کی قبر کے نشان مٹا دے۔ کوئی زیارت نہیں جائے گا تو کیا ہوگا؟ دھیرے دھیرے امام نے فرمایا اگر دونوں ہاتھ کٹوانا پڑے تو بھی کٹوا کر جانا۔ امام نے کہا ایک ہی ہاتھ نہیں، دونوں ہاتھ کٹوا کے جانا پڑے تو بھی حسین کی زیارت کو جانا۔ آپ کبھی سوچتے ہیں جس پورے سال ہم محرم کا انتظار کرتے ہیں، اس محرم کے لیے انہی عزاداروں نے کتنی قربانی دی ہے؟ میں آگے عزیزان گرامی، اسی ہمارے اس ایشیا کا یہ واقعہ ہے کہ ایک مومنہ شوہر سے کہتی ہے ہم ہر سال محرم مناتے تھے، لیکن اب اس حالت میں پہنچ گئے کہ ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے، محرم کیسے منائیں گے؟
شوہر بیوی کو دیکھتا ہے, بیوی شوہر کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں. ایک بار بیوی کو کچھ یاد آیا, اسے آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اللہ نے ہمیں ایک بیٹا دیا ہے نا, ہم اس کو بیچ کر حسین کی عزاداری کریں. اس میاں بیوی نے بات کیا, ان دونوں نے بات کیا, بیٹے کو بلایا, کہا بیٹا بھی سعادت مند ہو سکا, اگر میں حسین کی راہ میں بیچ دیا جاؤں تو یہ غلامی قبول ہے مجھے, میں یہ غلامی قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. باپ نے غلاموں کی شکل بنائی اور بازار میں لے گئے بیچنے کے لیے. ایک دن نہیں بکا, گھر آ گیا نہیں بکا, دوسرے دن نہیں بکا, تیسرے دن اب ایک خریدار آ گیا, کہ بچے کو بیچو گے؟ کہاں؟ کون ہے یہ؟ غلام ہے. کتنی قیمت؟ یہ اتنی قیمت. ٹھیک ہے, دیا اور لے لیا. جب باپ اور بیٹے میں جدائی ہونے لگی, آپ کبھی سوچتے ہیں کہ ایک باپ اگر کبھی بچے کو اپنے اس طرح بیچ رہا ہو تو اس کے وجود پر کیسا دکھ ہوگا؟ باپ قریب گیا بیٹے سے, کلیجے سے لگائے اور ایک جملہ کہا, بیٹا باپ کی لاج رکھ لینا, کہیں یہ احساس نہ ہو, کہیں اپنی کسی حرکت سے یہ نہ ظاہر ہو جائے کہ تم آزاد ہو. اے میرے لال, جب حسین کی راہ میں غلامی قبول کی ہے تو یہ نہ ہونے دینا. کہا ٹھیک ہے بابا, آپ سکون سے جائیے. بیٹے کو بیچا اور چلا گیا, خوشی خوشی کر گیا, بیوی کو پیسہ دیا, انتظام کرو. ہم تھوڑی دیر نہیں گزری تھی, دق الباب ہوا, دروازہ کھولا, دیکھا بیٹا کھڑا ہے. دل دھک سے ہو گیا. کہا بیٹا میں نے کہا تھا نا لاج رکھ لینا, اے میرے لال ہماری راج رکھ لینا. کہا بابا میں نے کچھ نہیں کیا ہے. کہا بیٹا پھر آئے کیسے؟ کہا بابا جب لے کر آ گئے نا مجھے اور وہ گھوڑے پر بٹھایا تو مجھ سے پوچھا انہوں نے, جب میں نے بتایا, کہا بیٹا حسین اتنا نہیں غافل ہے اپنے عزاداروں سے کہ باپ بیچ دے اور حسین کو پتہ نہ ہو. ارباب عزا, آپ کی آوازیں بلند ہے, اللہ آپ سب کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے. جب بیوی کو پرسا دینا تو یہ ضرور کہنا, بیوی ہم نے اپنے بچوں کو تمہارے لال کی عزاداری کے لیے بیچنے کے لیے آمادگی ظاہر کی. بیوی ہمارے آنسوؤں کو قبول فرمائے. عزیزان گرامی, پہلی محرم جب ختم ہوئی, دوسری محرم کو حسین کربلا پہنچ گئے. اور تاریخ نے عجب جملہ لکھا ہے, تاریخ نے لکھا ہے کہ امام جس ذوالجناح پر تھے وہ چلتے چلتے رک گیا. امام نے دوسری سواری منگائی, وہ رک گئی, آگے نہیں بڑھتا. امام تو جبر نہیں کر سکتے, غلام جانوروں پر امام نہیں غلام بناتے ہیں, آزاد رکھتے ہیں. تیسرا گھوڑا, تاریخ کہتی ہے 7 گھوڑے بچے, کوئی ایک جنبش نہیں کرتا. تو امام نے بھائی کو بلایا, بھیا پتہ تو کرو یہ کون سی سرزمین ہے, اے بھائی پتہ تو کرو یہ کون سی سرزمین ہے جہاں سے میرا ذوالجناح آگے نہیں بڑھ رہا ہے. تاریخ کہتے ہیں کہ وہاں کے کچھ اطراف کے لوگوں کو بلایا گیا, پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا مولا اس کو ناصریہ کہتے ہیں. کہا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا غازریہ کہتے ہیں. کہا اور کچھ نام ہے؟ کہا مولا نینوا بھی کہتے ہیں. کہا کچھ اور نام ہے؟ کہا شط الفرات بھی کہتے ہیں. آخر میں کہا مولا نے کچھ اور نام ہے؟ کہا مولا اس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں. عجب جملہ فرمایا. جیسے ہی امام نے یہ جملہ سنا کہ اس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں, تاریخ کہتی ہے ہاں امام نے یہ جملہ سنا, نیچے اترے, اس کی خوشبو مٹی لیا, خوشبو لیا, سونگھا اس کو, اور عجب جملہ فرمایا ہاں ہمارے جوانوں کے خون کی خوشبو اس مٹی سے آ رہی. ہاں ہونا مہت و رعا کا بنا, یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے جوان گھوڑے سے آئیں گے. بھیا ہمارے خیمے اسی جگہ لگا دیے جائیں.
ارباب اعضاء، بس چند منٹ پڑھنا چاہتا ہوں. یہ ایام اعضاء اور رونے کے دن ہے. ہم آئے ہیں رونے کے لیے، ہم جمع ہی ہوئے رونے کے لیے، ہم آئے ہیں پرسہ دینے کے لیے. کبھی غریب زہرا کو یاد کر کے بوسہ دیتے، کبھی امام کو یاد کر کے کہیے مولا کربلا میں آپ ہوگے تو کون سا منظر دیکھ رہے ہوگے. ارباب اعضاء اب آقا خیمے لگانا ہی چاہتے تھے کہ حر نے کہا کہ ہم آپ کا خیمہ فرات کے کنارے نہیں لگانے دیں گے. یہ سننا تھا. باب الحوائج نے تلوار نکال لی. کس کی مجال ہے کہ ہمارے خیمے نہ لگانے دے. امام نے یہ سنا، طارق کہتی خیمے میں آئے، کہا بہن بھیا عباس کو روک لو. اب آپ کبھی سوچے تو مولا آپ خود بھی تو کہہ سکتے تھے. بی بی نے کہا بھیا بابا بھیا آپ کہہ دیتے. کہا نہیں بہن میں نے اتنا روکا ہے کہ اب مجھے شرم آتی ہے، میں کیسے بھائی کو روک دوں. ارباب اعضاء شہزادی نے بلایا، جاؤ میرے شہزادے کو بلا دو. پیغام پہنچا. طارق کہتی ہے کہ ایک خط تلوار سے کھینچا، کہا کسی کی ہمت نہ ہو کہ اس خط کو پار کر لے. آئے سر جھکا کے کھڑے ہوئے. شہزادی حکم فرمائیے. کہا بھیا وہاں سے خیمے اکھاڑ لو. یہ جملہ سننا تھا. ایک قیامت گزر گئی، لیکن عباس کہتے ہی ہیں اس کو. آئے اپنے ہاتھوں سے خیمہ اکھاڑا. کہا میرے آقا جہاں کہیں گے وہاں خیمہ نصب ہوگا. ادھر خیمہ نصب ہوا تھا کہ ایک آندھی چلی اور شہزادی کے سر سے ردا سرکی تو ایک بار تڑپ کے کہا جاؤ میرے بھائی کو بلا دو. ہائے یہ کیسی سرزمین ہے کہ آتے ہی مصیبت نازل ہو گئی. یہ کیسا سرزمین ہے جہاں میری چادر کی حفاظت نہیں ہو سکی. ارباب اعضاء تاریخ کہتی یہ مرحلہ پورا ہوا. بس 2 جملے اور مجلس ختم کرتا ہوں. تاریخ کہتی ہے خیمے نصب ہو گئے تو ایک بار آقا نے کہا بھیا ذرا پوچھو تو صحیح یہ سرزمین کس کی ہے. سرزمین کے مالکوں کو بلایا گیا. تاریخ نے لکھا ہے پوچھا یہ سرزمین بیچو گے؟ کہا مولا ہمیں بیچنے کی کوئی غرض نہیں ہے. کہا نہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں. کہا مولا آپ خریدنا چاہتے ہو تو میں بیچنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے کوئی پیسہ نہیں درکار ہے. امام نے کہا نہیں پھر بھی بتاؤ. کہا 60,000 دینار درہم میں امام نے وہ زمین خریدی. اس کے بعد فرمایا کہ میں یہ سرزمین تمہیں واپس کرتا ہوں، بس مجھے 3 وصیت تم سے کرنا ہے. دیکھو یہ سرزمین اپنے پاس لے لو لیکن میری ان وصیتوں کا خیال رکھنا. کہا مولا وصیت کیا ہے؟ کہا جاؤ اپنی عورتوں کو بھیج دو، اپنی عورتوں کو بھیج دو. ایک بار وہ عورتیں آئیں. امام نے فرمایا کہ دیکھو تم سے حسین کی وصیت یہ ہے کہ دیکھو ہمارے قتل کرنے کے بعد جب ہمارے لاشیں کربلا کی زمین پر پڑے ہو نا تو تم جو ہے اپنے شوہروں کو غیرت دلانا کہ حسین زہرا کا لال کربلا میں پڑا ہوا ہے، آؤ جاؤ جا کر دفن کر دو. اور باب اعضاء یہ کہنے کے بعد امام نے کہا اچھا جاؤ اپنے بچوں کو بلا کر دے بھیج دو، اپنے بچوں کو بھیج دو. بچے آئے، ننھے بچے آئے، امام کے سامنے کھڑے ہو گئے. مولا ہم سے کیا کام ہے؟ کہا اے بچوں تمہارے ماں باپ سے میں نے وصیت کر دی ہے لیکن مجھے پتا ہے شاید حکومت کے ڈر سے یہ دفن کرنے نہ آئے تو تم کھیلتے ہوئے آنا، ایک ایک مٹھی خاک اٹھانا، میرے جسم میں ڈال دینا. لیکن ہائے زہرا کا لال کربلا میں پڑا رہا، کربلا کی ہوائیں چلتی رہی، کوئی دفن کرنے والا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما حاط بہ علمک. اے اللہ ہمارے اس مختصر سی عزا کو قبول فرما. اے اللہ ہم سب کو مولا کے عزاداروں میں قرار فرما. ہمارے آنسوؤں کو
بیوی کے رومال میں جگہ عطا فرما، وارث زہرا کے دل کو سکون عطا فرما، ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو مومنین بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما، جو اس دنیا سے گزر چکے ان کی مغفرت فرما، انہیں جوار ائمہ میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ مومنین جہاں بھی ہیں ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، ہماری مشکلات کو حل فرما، ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، ہمیں نور آل محمد اور اے اللہ محبت آل محمد اور آخرت میں شفاعت آل محمد نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔